الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا بچہ تنہائی پسند ہے، اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ میرا بچہ بہت اگریسو ہے، سب کو مارتا ہے، جھگڑتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے۔ اس کا ہم نے خود سے سمجھا کے دیکھا، اس کو مارا، پریشرائز کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ وہ گفتگو ہے جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو نظر آئے گی۔ بچے کا رویہ، چائلڈ سائیکالوجی، اور آج مدنی چینل کے سلسلے میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے، چائلڈ سائیکالوجی۔ واٹ از دا امپورٹنس آف سائیکالوجی، رول آف سائیکالوجی ان دا لائف آف اے چائلڈ۔ بچے کی نفسیات یہ کیا چیز ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ اور اگر اس کی اہمیت ہے تو اس کو نظر انداز کرنے سے بچے کی صحت پر کیا مسئلہ بن رہا ہے، بچے کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو الیبوریٹلی آج ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل اور ڈاکٹر اسامہ، دونوں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ یہ شامل رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل what I want to discuss is what is the definition of health؟ صحت کی تعریف کیا ہے؟ Health is defined as a state of being physical, mentally and socially fit, not just the absence of disease or illness۔ یعنی کہ ایک انسان اس کا فزیکلی بھی فٹ ہونا، مینٹلی بھی وہ فٹ ہو اور سوشلی بھی فٹ ہو۔ یعنی فزیکل سے مراد اس کی جسم کی کیفیت وہ ٹھیک ہو، مینٹلی ذہنی طور پہ، اور سوشلی جو دوسروں کے ساتھ اس کا رکھ رکھاؤ، برتاؤ، انٹریکشن ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جی، تو صرف بظاہر جو ہماری فزیکل جو بیماریاں ہیں جس میں ہمارا بدن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ان کو تو ہم عام طور پہ ڈیزیز سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہیلدی نہیں ہے، لیکن جو ہماری سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں وہ بھی ہماری زندگی کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ ایک انسان، اس کا رہن سہن، اس کا کام کاج، اس کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ اینڈ دین مینٹل ہیلتھ، جس طرح ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے سبحان بھائی کہ مینٹل ہیلتھ تو از اے پارٹ آف اوور آل ہیلتھ۔ تو جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈیفینیشن بتائی ہے، جس پہ موسٹ آف دی کمیونٹی آف میڈیسن اور ہم لوگ ایگریڈ ہیں، وہ یہی ہے کہ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ہیلتھ ہونی چاہیے، اور اٹ شوڈ ناٹ بی دی ایبسینس آف ڈیزیز۔ ادروائز اس میں یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ تو بندہ ڈائگنوز کر سکتا ہے ایزیلی ود ٹیسٹس، یا اس کی جسمانی کیفیات میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو ڈائگنوز کرنا، اٹس اے ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ جاب۔ بچوں میں اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ابھی وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد سوشل انوائرمنٹ سے وہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم فوراً سے ان کو بعض دفعہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ تو اس کا آئی کیو بڑا تھوڑا ہے، یہ اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ تو ہمیں امیجیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ریہرسل کے تھرو اور ریپیٹیشن کے تھرو بار بار۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو بات بتائی، ڈاکٹر جمیل یا ڈاکٹر اسامہ نے، وہ یہی ہے کہ جو فزیکل النس ہے، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، نشانیاں اس کی نمودار ہو جاتی ہیں جسم پہ، یا اس کے ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ ریڈلی اویلیبل ہیں، آپ جائیں ٹیسٹ کروائیں، کچھ دیر میں رپورٹ آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن مینٹل ہیلتھ، ذہنی کیفیت، اس کو بھانپنا خاص طور پہ بچوں میں وہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی پراپرلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، دے آر ان دا پروسیس آف لرننگ۔ تو مینٹل ہیلتھ بچوں کے اندر سب سے پہلی بات کہ بچے کے اپنے سوچنے کا انداز کیا ہے،
اور بڑے اور چھوٹے بچے میں فرق کیا ہے ذہنی صلاحیت میں, اور دوسرا ایک بچے اور دوسرے بچے کی ذہنی صلاحیت میں کیا فرق ہے. نارمل مائل سٹونز ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ, اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. مائل سٹون سے مراد مدنی چینل کے ناظرین سنگ میل ہیں. سنگ میل سے مراد یہ کہ اتنی عمر میں بائی ڈیفینیشن آف بک اس بچے کو یہ کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ 6 ماہ میں بچہ بیٹھنا سیکھے گا, 8 ماہ میں بغیر سہارے کے بیٹھے گا, 6 سے 8 ماہ میں چیزوں کو منہ میں ڈالنا شروع کرے گا, 6 سے 8 ماہ میں وہ ریکگنائز کرے گا, پہچانے گا اور اپنی ساؤنڈ میں کمیونیکیٹ کرے گا جو اس کو وہ زبان سمجھ رہا ہے. ہم اس کو کہیں گے بیبلنگ کر رہا ہے, آ با کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے لحاظ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوگا, رابطہ کرنا چاہ رہا ہوگا. 9 ماہ میں وہ اتنا سمجھدار ہو جائے گا کہ وہ اجنبی کو دیکھ کے گھبرا جائے گا. دس از اے نیچرل رسپانس. اور 6 سے 8 ماہ میں اس کی پامر گرپ ہوگی, یعنی وہ ہتھیلی سے چیزوں کو پکڑے گا. 6 سے 9 ماہ میں پنسر گرپ یعنی فنگر گرپ کے ساتھ وہ چیزوں کو پکڑے گا. 8 سے 10 ماہ میں کرالنگ کرے گا. 2 سے 3 ماہ میں بچہ اپنی نیک ہولڈ کرتا ہے یعنی گردن کو سنبھالتا ہے. اور 2 سے 3 ماہ میں ہی بچہ اپنی مدر سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, یا جو پرائمری کیئر گیور جو بھی اس کا ہے اس کے ساتھ وہ اسمائل پاس کرے گا, کمیونیکیٹ کرے گا, اس کو دیکھے گا آنکھوں میں, ویژن اور ریکگنیشن ہوتی ہے. اور پیدا ہوتے ساتھ ہی کچھ رسپانسز ہیں, وہ آوازیں سن لیتا ہے, اونچی آواز خاص طور پہ, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سینس انٹیکٹ ہے کہ نہیں. 1 سال کا ہوگا تو 1 میننگ فل ورڈ بولے گا, ایک سمجھ میں آنے والا لفظ جیسے بابا, ماما, ممم, ایک ورڈ بولے گا. 2 سال کا ہوگا تو 2 میننگ فل ورڈز بولے گا, میں, جانا, ابو, آؤ. 3 سال کا ہوگا تو 3 میننگ فل ورڈز بولے گا. اور پھر اسی گروتھ پروسیس میں پیرنٹس کی وہ پیروڈی کرے گا, ان کا پیچھا کرے گا, ان کو فالو کرے گا, اپنی بڑی عمر کے جو بہن بھائی ہیں ان کی نقل اتارے گا, اور یوں یہ چلتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے مائل سٹونز بچوں کے ڈسکس کی, آپ تو بالخصوص بچوں کے ہی ڈاکٹر ہیں, اس بارے میں آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں, کچھ بتائیں یہ مائل سٹونز کیا ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا, اور اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت نہ تو وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے, جس دن وہ پیدا ہوا ہے, فرسٹ ڈے کی میں بات کر رہا ہوں, نہ وہ اپنے گردن کو سنبھال پا رہا ہے, نہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے, نہ وہ چل سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ جب اسے بھوک لگے گی تو وہ روئے گا, اور اگر آپ اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ اس کو چوسے گا, جو ایک نیچرل ایک اس کے اندر ریفلیکس ہے جسے ہم سکنگ ریفلیکس کہتے ہیں, کہ اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالیں گے تو اس کو چوسے گا. اب یہاں سے لے کر ایک ایڈلٹ ہونے تک, جوان ہونے تک, ایک جوان جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے, باتیں کرتا ہے, خود کھاتا پیتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ان دونوں جو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان میں گریجولی بچہ یہ ساری کی ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ اچیو کرتا ہے, اسے ہم مائل سٹونز کہتے ہیں. پیدائش کے دن سے لے کے ایڈلٹ ہوڈ تک جو وہ منزلیں طے کر رہا ہے, دس از نون ایز مائل, دیز آر کالڈ مائل سٹونز. اور ان کی بچے کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے. جو بچہ ہیلدی ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز جو ہیں, یعنی کہ یہ جو سیڑھیاں وہ چڑھ رہا ہے, جو اس کی گروتھ ہو رہی ہے, وہ سارے کے سارے اپنے جو مقررہ وقت ہے, جو مقررہ وقت کی ایک رینج ہے کہ اتنے مہینے میں یہ کرے گا, جیسے آپ نے ڈیٹیل سے بھی بتا دیا, اتنے اس کے حوالے سے وہ طے کرتا جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہا, یا اس نے جو پہلے مائل سٹونز اچیو کر لیے تھے اب وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑتا جا رہا ہے, پہلے اس نے چلنا شروع کر دیا تھا, اب وہ چلنا چھوڑ گیا ہے, آہستہ آہستہ چلنا چھوڑ دیا ہے, اب آہستہ آہستہ بیٹھنا بھی چھوڑ دیا ہے, پہلے ماں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا, اب اس نے آہستہ سے کمیونیکیٹ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, یا اس نے کرنا شروع ہی نہیں کیا. تو یہ دونوں چیزیں ایک اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیماری بچے کو نقصان پہنچا رہی ہے. ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ مائل سٹون اچیو ہی نہیں کیا اس خاص مدت میں, جس طرح 1 سال کا تھا تو اس کو ایک میننگ فل ورڈ بولنا تھا, وہ نہیں بول سکا. اور دوسری بات آپ نے بتائی کہ اس نے اچیو کر لیا تھا, یعنی 9 ماہ سے 1.5 سال تک اس نے چلنا شروع کیا, لیکن پھر اس نے چلنا چھوڑ دیا. یہ دونوں چیزیں پریشان کن ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو دونوں چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں النس کو واضح کرتی ہیں, یا پھر ہمیں کچھ ویٹ کرنا پڑے گا ابھی اس کو بیمار ڈکلیئر کرنے کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں وہ ہماری عام ماؤں کو بھی پتہ ہوتے ہیں, وہ اپنے ماحول میں, محلے میں ارد گرد آتے جاتے, فیملی ایکسپیرینس سے انہوں نے یہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. بہت سے بچے انہوں نے بڑے کیے ہوتے ہیں, پھر دیکھا ہوتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ پلے بڑے ہوتے ہیں, ان کو یوزلی یہ پتہ ہوتے ہیں کہ اتنی ایج میں یہ ہو جاتا ہے.
تو اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا برین جو ہے نا وہ باڈی کے پرپورشن میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھنا ہوتا ہے، اس کا امیچور برین ہوتا ہے، اس میں تقریباً 100 بلین کے قریب نیورونز ہوتے ہیں، تو 1 بلین تقریباً 1 ارب کے برابر ہوتا ہے، تو 100 بلین اگر نیورون ہے تو اس کے درمیان کنیکشن ابھی باندھے ہوتے ہیں، تو ابھی وہ پراپر ان میں کنیکشن بنے نہیں ہوتے. اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بلینک پیپر ہے جس کے اوپر آپ جو بھی لکھیں گے وہ اس میں فیڈ ہو جائے گا. اب جو میچور ابھی برین ہوا نہیں ہوتا تو وہ ارد کی جو چیزیں سیکھتا ہے وہ انیشیلی اپنی 3 سینسز کو زیادہ استعمال کرتا ہے. اس میں سب سے پہلی جو ہے اس کی ٹیسٹ کی ہے، اس کی سونگنے کی ہے، اور ویژن کی ہے، اور سننے کی ہے. جو ویژن اور سننے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ویژن کی سینس ہے نا وہ 1 مہینے تک بچے کی ڈیولپ نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ راڈز اور کونز جو پڑے ہوتے ہیں آنکھوں کے پیچھے وہ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، بچے کی پرسیپشن وہ نہیں ہوتی، پھر لینس جو ہے وہ ابھی اکاموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سننے میں اس کو دیکھنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے شروع میں. اس کی جو سننے کی حصہ نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایون اس کے جو بڑے ہونے پہ ہمارے جو ہائی فریکوینسی کے ریسیپٹر ہیں جو کانوں میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ شور کی آوازیں سن کے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں صرف لو فریکوینسی کی آوازیں زیادہ کلیئر سنائی دیتی ہیں. پریس بائی کیوسز کہتے ہیں اس کو. بچوں میں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے آپ ہلکا سا بھی شور کریں گے، ہلکی سی بھی اس کو آواز دیں گے، آپ اس کو ہلکا سا بھی نام لے کے پکاریں گے کہ بیٹا، تو فوراً آپ کی طرف مڑ کے دیکھے گا مجھے کس نے بلایا ہے. اس کو سرگوشی بھی اس طرح سنائی دے گی جس طرح کسی نے اس کو بلایا ہے. جب 1 ماہ کے بعد اس کی دیکھنے کی حص ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے ایکسپلوریشن کو زیادہ استعمال کرتا ہے. اگر آپ روٹین کی چیز کریں گے کہ ایک گلاس ہے اس میں آپ پانی ڈالیں گے، وہ 1-2 دفعہ دیکھے گا، اس کا وہ سرکٹ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر اس کو عجیب سا لگے گا کہ یہ تو وہی روٹین ہے. لیکن اگر آپ اسی کو کسی نئے طریقے سے کر کے اس کو دکھائیں گے نا تو اس میں وہ جو ایکسپلوریشن والی کیپیبلٹی ہے وہ زیادہ نکھار آئے گا. اس مطلب کہ جو ہے چکھنا، سونگنا، دیکھنا اور سننا، these 4 senses are. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو سب سے پیاری بات ہے وہ یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے. مطلب اس کو یہ نہیں دکھایا جاتا یہ خانہ کعبہ شریف کی تصویر ہے یا مدینہ المنورہ کی تصویر ہے. اس کو کان میں پہلے اللہ اکبر سنایا جاتا ہے کہ جو سب سے اس کی اچھی حصہ اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے وہ سننے کی، اور وہ اس کو سنتا بھی ہے. مزید ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کے حوالے سے پہلے بتایا اور پھر اس کو ہم نے کلیئر کیا کہ یہ 4 سینسز زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ بچے کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ مائل سٹونز ہیں، سنگ میل ہیں جو بچے کے نارمل ہونے کے انڈیکیٹرز بھی ہیں. تھوڑا ڈیلے اگر ہو جائے ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کیا اس کا جائے گا؟ اگر پریشانی ہوگی اس میں، یا اس میں ابھی انتظار کر لیں یا پھر اس کو فوراً چیک کروائیں؟ 9 ماہ کا بچہ جو ہے نا وداؤٹ سپورٹ، بغیر سہارے کے بیٹھ جاتا ہے، کرالنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. جب 1 سال کا ہوگا تو سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کسی چیز کو پکڑے گا، 4 پے کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے ساتھ چلے گا. پھر آہستہ آہستہ اگر ماں باپ بھی تھوڑی سی اس کو کوشش کرتے ہیں، انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، تو 1.5 سال تک وہ چلنا بھی سٹارٹ کر دیتا ہے. کچھ بچے 1.25 سال پہ چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ 1.5 سال تک چلنا سٹارٹ نہیں کرتا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک رینج ہے. ہاں اگر وہ 2.5 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس نے چلنا سٹارٹ نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے نا آپ کو ایک ڈاکٹر کو، پیڈیاٹریشین کو دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب وہ اس کی رینج سے باہر آ گیا. اب تک اس کو چلنا وداؤٹ سپورٹ اس کو چلنا سٹارٹ کر دینا چاہیے تھا. بلکہ جو عام بچے ہیں، اگر ہم ایک ایوریج کی دیکھیں تو 2.5 سال کی عمر تک بچہ نہ صرف چل لیتا ہے باقاعدہ، بلکہ سیڑھیاں بھی چڑھ لیتا ہے. اور ایک سیڑھی کے اوپر وہ ایک سیڑھی چڑھے گا، دوسرا پاؤں بھی رکھے گا، پھر اگلی سیڑھی چڑھے گا، پھر دوسرا پاؤں پر رکھے گا. پھر جب وہ 4 سال کا ہو جائے گا تو پھر ایک سیڑھی پہ ایک پاؤں رکھے گا، اگلی پہ دوسرا رکھے گا، پھر اگلی اس سے اوپر والی پہ پہلا پاؤں، پھر اگلی پہ، پھر اس طرح ان کو ایک پاؤں پہ چڑھے گا. 5 سال کا ہوگا تو وہ تو پھر بھاگے گا، اور ایون اپنے جو ٹپ ٹوز ہیں پاؤں کے، یعنی کہ جو تلوے ہیں ان کے اوپر وہ اس طرح سے بھاگ بھی سکتا ہے. مطلب ایک رینج ہے، اس رینج کو جب وہ کراس کرے گا اس تب تک وہ نہیں اس نے اچیو کیا تو پھر اس میں جو ہے نا ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں یہ ہے کہ برین کی ہم اگر کمپوزیشن دیکھیں تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ فیٹ سے بنا ہوتا ہے. اس کے سارے جو مائلن شیت ہوتی ہے یا نیورونز ہوتے ہیں اس میں بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ فیٹ کا ہوتا ہے. سیکنڈ اس میں پروٹینز آ جاتی ہیں، پھر کچھ اسینشیل اور نان اسینشیل امینو ایسڈز آ جاتے ہیں، پھر کچھ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو پورے برین کو چلاتے ہیں اپنے اپنی کنٹریبیوشن سے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ چیزیں بچے کو دی ہیں،
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، آئرن میں بھی ہے، لیکن زیادہ تر وہ کیلشیم جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر کی ریلیز میں اور ان کی ہیلپ فل ہوتا ہے، اور جو امائنو ایسڈ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی مختلف کیمیکلز بناتے ہیں، گلوکوز سے ڈوپامین بنتی ہے اور وہ سارے ریوارڈ سینٹر میں افیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بچے کو ڈائٹ اچھی دے رہے ہیں جس میں ایک اچھا فیٹی ایسڈز ہے، خاص کر جو برین کے لیے ہوتے ہیں وہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اور اگر وہ یہ زیادہ تر نٹس میں ہوتے ہیں، جو ہم اخروٹ کھاتے ہیں، مونگ پھلیاں کھاتے ہیں، اس طرح کے جو خشک میوہ جات ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ اچھا دے رہے ہیں، پروٹین والی اچھی ڈائٹ دے رہے ہیں، ماں اچھی لے رہی ہے جو فیڈ کے تھرو جا رہی ہے، اس کے علاوہ مائکرو نیوٹرینٹس اس کو دے رہے ہیں، پروٹینز والی ڈائٹ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں اچیو نہیں کر رہا تو دیر از ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نٹس کا بتایا، الحمدللہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے نور والا چہرہ، جس میں آپ نے بچوں کو کینڈیز چھوڑنے اور خاص طور پہ ڈرائی فروٹ کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ آپ یہ رسالہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس رسالے میں آپ کو اس کی بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ تو یہاں پر ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سنا، اور اب ہم مزید بچے کی نفسیات کے فیکٹر پر آتے ہیں کہ فرسٹ فیکٹر وچ از افیکٹنگ دا سائیکالوجیکل میک اپ آف اے چائلڈ از واٹ از دس؟ سب سے پہلے اس میں ایک چیز ہے کہ کبھی کبھار کوئی بچہ کسی کرونک ایسی بیماری جو لمبا عرصہ چلنے والی ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو کوئی دل کا عارضہ ایسا ہے یا گردے کی کوئی بیماری ایسے لگ گئی، اور اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کافی عرصے تک چلے گا، یا اس کو ڈائبٹیز ہو گئی، وہ شوگر کا شکار ہو گیا بیچارہ بچہ، اور اب وہ جب بہت عرصے اس ماحول میں رہنا ہے، ڈاکٹر اس کو وہ خاص چیز منع کر رہا ہے کہ اس نے وہ چیز نہیں کھانی، جبکہ اس کے ماحول میں اس کے سبلنگز، اس کے بھائی بہن، اس کے ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد وہ چیز استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کو میٹھی چیز کھانے سے روکا جا رہا ہے اور باقی سب کھا رہے ہیں، تو آبویسلی اس کے اوپر ایک مینٹل پریشر ہوگا، اور اس بچے کی جو بلڈمنٹ ہے اس کے اندر مینٹلی سائیکالوجیکلی کوئی ڈیفیسٹ آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو ایک ٹیم کی صورت میں اس کا ساتھ دیں گے وہ لوگ اس کے پیرنٹس، انوائرمنٹ اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے، یعنی یہ تینوں کی ایک ٹیم آپ سمجھ لیں جو اس کو ساتھ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس ٹیم کو یاد رکھیے گا، ہم اپنے پورے سلسلے کے اندر اس ٹیم کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایک بچہ جو کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، یہی ٹیم جو ہم نے بتائی، یعنی پیرنٹس، انوائرمنٹ، اس کا ماحول اور اس کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر یعنی اس کا ڈاکٹر، یہ مل کر اس بچے کی جو کاؤنسلنگ کریں گے اس کو سوسائٹی کے برابر لا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس کو اسفکسیا یعنی پیدائش کے بعد وہ نہیں رویا یا اس آکسیجن کی سپلائی اس کو پراپرلی نہیں ہوئی، اس حالت میں بھی اس کے جو یہ ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہے جو بھی ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیے وہ کم رہ سکتے ہیں، وہ بچہ نارمل 100% نہیں ہے۔ اور یہاں پر اگر اسے یہ امید کی جائے گی کہ یہ دوسرے بہن بھائیوں کی طرح رزلٹس لے کر آئے گا، اپنے ادارے میں اچھا پرفارم کرے گا، نمبر کیوں نہیں لے کر آ رہا، گریڈز اس کے کیوں نہیں ٹھیک آ رہے، دوسروں کی طرح کیوں نہیں رہ رہا، تو یہ خواہشات، یہ باتیں، یہ توقعات اس بچے کو مزید خراب تو کر سکتی ہیں، ذہنی طور پہ بیمار کر سکتی ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہ جو دو باتیں ہم نے ڈسکس کی، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اس کی رائے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انفلوئنسر، ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک ٹیم کی بات کی، انوائرمنٹ، پیرنٹس اینڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر، اور دوسری ہم نے بات کی ایسی بیماری جو لمبے عرصے تک لگ جائے، کرونک ڈیزیز ہو، اس صورت میں بچے کا وہ جو ڈیزیز ہے فزیکل، اس کی تو دوائیاں وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وجہ سے جو مینٹل ڈسٹربنس اس کو ہو رہی ہے۔ اور تیسرا ایسفکسیا اس کو ہو گیا، اس کے ڈیولپمنٹل مائل سٹون صحیح طرح نہیں پورے ہوئے۔ عام طور پہ ہمارے اسلام بھائی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول میں اس کی شکایتیں آ رہی ہیں، ٹیچر بھی شکایت کر رہی ہے کہ یہ اتنا صحیح طرح نہیں پڑھ رہا، ہم سے کہا جاتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بچوں کے اندر جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں اس میں آپ نے دو اسپیکٹس کا ابھی بیان کیا ہے۔ ایک آپ نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کو کوئی فزیکل ڈیزیز آلریڈی ہے، اس کو کوئی بیماری پہلے سے ہے، لیکن وہ بہت لمبا عرصہ چلنے والی بیماری ہے، جیسے مثال کے طور پہ شوگر ہے یا کسی کو گردوں کا مسئلہ یا دل کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے لائف سٹائل میں جو چینجز آئی ہیں، اس سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، وہ بچہ اس اپنی سوسائٹی کے اندر پنپ نہیں پا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کو ایسی تو کوئی ڈیزیز نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کے بیہیویئر کے اندر چینجز آ رہی ہیں، وہ ایگریسو ہو رہا ہے،
وہ اسکول کے اندر پرفارمنس اچھی نہیں دے رہا, وہ کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہو پا رہا. تو یہ دونوں اسپیکٹس ہیں. اچھا, پہلا اسپیکٹ جو آپ نے بتایا کہ کرونک ڈیزیز, کوئی لمبی چلنے والی بیماری کے ساتھ جو وہ چیزیں وابستہ ہیں, تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ٹیم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک اس کا مین ہیلتھ کیئر پرووائڈر, دوسرا اس کے ماں باپ, پھر ایک سوشل ورکر ہوتا ہے, ہیلتھ کیئر ورکر ہوتا ہے, پھر ایک جو بہت ہی اہم ہے اس میں وہ چائلڈ سائیکیٹرسٹ کا بھی رول بہت زیادہ اہم ہے, جو بچے کے سائیکیٹرک ایشوز کو ڈیل کرے گا. مثال کے طور پر کسی بچے کو شوگر ہے تو جب بریک ٹائم ہوگا اس کے کلاس فیلوز جو ہوں گے وہ آئس کریم کھائیں گے. اب یہ تو آئس کریم نہیں کھا سکتا, تو اس کے لیے وہ ایک ایمبیرسمنٹ ہوگی. ایج ایسی ہے کہ وہ کلاس فیلوز کھا رہے ہیں, وہ کیا کرے گا. اب کلاس فیلوز جو ہیں وہ زنگر برگر کھا رہے ہیں, اب اس کے اندر فیٹ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, وہ تو اس کی ڈائٹ سے میچ نہیں کر رہا, تو اس کو ایک اسٹریس ہوگا کہ میرے کلاس فیلوز ہیں, میرے جو کلاس میٹس ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر پا رہا. اسی طرح اب جب یہ کھانا کھائے گا تو کھانے سے پہلے اس کو انسولین کا انجیکشن بھی لگانا پڑے گا. بچوں میں زیادہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین لگانی پڑتی ہے. اب اس سے کلاس فیلوز نوٹ کریں گے, وہ کہیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو. اب یہ جب بتائے گا تو اس کو اسٹریس ہوگا, اینزائٹی ہوگا, اور پھر کرنا جو سوئچ پک کرے گا اس کا بھی ہوگا. تو اس لیے ایسے بچوں کو جن کو کرونک ڈیزیز ہے, ان کے اسکول کے اندر ان کے جو پیرنٹس ہیں اور اس کے جو ٹیچرز ہیں ود چائلڈ سائیکیٹرسٹ ایک سیشن ہوتا ہے جس میں اس کے ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ, اس کی کچھ اسپیشل نیڈس ہیں. مثال کے طور پہ جو کچھ مغربی ممالک ہیں وہاں پہ تو جس بچے کو ڈائبٹیز ہے اس اسکول کے اندر یہ لازمی ہے کہ ایک ایسا کمرہ ہو, اس بچے کا یہ رائٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر اس کو پرائیویسی ہو کہ وہ خود جا کر اپنے آپ کو انسولین لگا سکے تاکہ اس کے کلاس فیلوز کو اس کے بارے میں معلوم مطلب یہ نہ ہو کہ سکے. یہ جو ہم نے یہ بات کی کہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے اس بچے کو ٹیکل کرنا ہے, یہ بات بہت ضروری ہے. جی, اور اس طرح سے اگر آپ ٹیم ورک کے ساتھ کریں گے تو وہ بچہ نارمل ہیلدی لائف گزار سکتا ہے, اس کا اسٹریس ریلیو ہو جائے گا, وہ معاشرے کے اندر ایک بہتر فرد کے طور پر سامنے آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے. اس میں ضرور اوور آل جو بچہ ہوتا ہے وہ یوزلی ملٹی ڈسپلنری اپروچ سے ہی اس کی گرومنگ ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے پرورش پا سکتا ہے. ہمیں بچوں کو ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے, ہر بچے کو اپنا بچہ دیکھنا چاہیے. بچے تو مہمانوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر مہمان کوئی آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ مہمان بیہیو کس طرح کرتا ہے. ان کا بڑا رول ماڈل تو ان کے والدین ہوتے ہیں. اگر والدین یہ کہیں گے کہ بیٹا باہر جا کے سچ بولا کرو, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور گھر میں وہ سویا ہوا ہے, کسی نے آ کے دستک دی ہے اور بچے کو انہوں نے کیا کہ بھیجا کہ جائیں جی بتائیں, بچے گھر میں تو امی ابو ہے ہی نہیں یا ابو جی باہر گئے ہوئے ہیں, تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ یہی سیکھے گا کہ میرا رول ماڈل مجھ سے اس طرح کی بات کرا تو بڑا ہو کے وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی بنے گا. تو ہر بندے کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے, اس کی گروتھ میں اور اس کی پرورش میں. اب ہم مزید اس میں سائیکالوجیکل امبیلنس میں آگے بڑھتے ہیں, اور وہ ہے 2 امپورٹنٹ ڈیزیزز. یہ 2 ایسی بیماریاں ہیں جو بہت کامن ہیں بچوں کے اندر. ذہنی طور پہ ان 2 بیماریوں کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیل کرتے ہیں. فرسٹ ون از آٹزم اینڈ دین ADHD. یہ دونوں بیماریاں معاشرے میں بیماریاں سمجھی نہیں جاتی, بلکہ اس کو بچے کا رویہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے عجیب عجیب قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. آٹزم سے مراد یہ کیفیت ہے کہ بچہ اپنی انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یعنی ایسا بچہ جو آٹزم کا شکار ہے یہ کھیلتا کودتا نہیں ہے, موبائل نہیں پکڑے گا, سوشل ہوگا. بچے کو موبائل کے قریب نہیں جانا چاہیے. ایک خاص عمر ایسی ہے جس میں بچہ موبائل نہ یوز کرے تو اچھا ہے, لیکن موبائل کو یوز کرنا, موبائل میں کشش رکھنا, یہ بچے کا ایک نیچرل رسپانس ہے. ہی ول شیورلی گو فار اٹ. آگے اس کو منع کرنا, اس پہ چیکس لگانا, یہ سب والدین کا اور اس کے انوائرمنٹ کا, اس کے ٹیچرز کا کام ہے. اب ایسا بچہ جس کو آٹزم کا وہ بچہ شکار ہے وہ کلیکٹیو بیہیویئر سے دور ہوگا. مثال کے طور پہ فیملی, پیرنٹس اور فرینڈس, بٹ ہی پریفرز ٹو لیو alone. سب موجود ہیں, سب کھیل رہے ہیں, سب ایک قدرتی اور فطرتی رسپانس دے رہے ہیں. بچوں کے ساتھ بچے مل کے کھیل رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ بچہ الگ سے بیٹھا ہے. اس کا رویہ کچھ مختلف ہے, یہ الگ رہنا چاہتا ہے. اب یہ کیفیت یہ آٹزم کی ہو سکتی ہے. اب یہ کتنے عرصے تک یہ چیز چلے تو آپ اس کو مریض ڈکلیئر کریں گے, اس کے لیے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. پہلے ہم ADHD پر کر لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان دونوں کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. دوسری جو بیماری یہاں پر ADHD, یہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے. ایسا بچہ جو
بول رہا ہے, بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, بہت زیادہ اچھل کود رہا ہے, بہت زیادہ دوڑ رہا ہے, بار بار ہائپر ہو جاتا ہے. اور ایسا بچہ جو ہے یہ مطلب دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے. اب اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہمیں اپنے بچے میں نظر آتی ہے اور وہ چیز کیا بیماری ہے یا نہیں, بالخصوص وہ چیز کتنے عرصے رہے تو اس کو بیماری کہا جائے گا, اور کتنے عرصے یہ نہ رہے تو یہ بیماری نہیں ہوگی, اس میں ڈاکٹر اسامہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر اسامہ بتائیے گا کہ آٹزم اور ADHD, these two diseases are considered to be most common mental disorders, psychological disorders. So what are the preconditions and how we can diagnose that particular child is suffering from either autism or ADHD? سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو آٹزم ہے اور ADHD ہے, یہ اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک طرح سے ایکسٹریمز ہیں. کہ آٹسٹک جو بچہ ہوگا وہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا, سوشلائز نہیں ہوگا, وہ کم بولے گا, وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرے گا, وہ لرننگ کرنے کی اس کو سکھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں اس کو مشکلات درپیش ہوں گی. وہ جب وہ لینگویج اس کی بلڈ اپ ہونی ہے, جب اس کی اسپیچ اس کی سٹارٹ ہونی ہے, وہ مائل سٹونز اس کے ڈیلے ہو جائیں گے. اور جبکہ دوسری طرف ہم اگر ADHD کو دیکھتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, یعنی کہ بچہ جو ہے اس میں 3 چیزیں, ایک تو یہ کہ بچہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, اس کو وہ اٹینشن نہیں دے پا رہا. وہ کلاس میں ٹیچر کو اس کا یہی کمپلین کرے گا ٹیچر کہ یہ بچہ جو ہے نا کسی ایک چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پاتا. مطلب میں اس کو پڑھا رہا ہوں, وہ ایک چیز کے اوپر فار جسٹ اے فیو سیکنڈس فوکس کر پاتا ہے, اس کے بعد وہ کوئی اور کام کرنے لگ پڑتا ہے, ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پائے گا. پھر ایک جگہ کے اوپر ٹک کر بیٹھنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اسے کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا شروع کرے گا تو بیچ میں ہی اس کو چھوڑ دے, کوئی اور کام کرنا سٹارٹ کر دے گا, جی سوئچ اوور کرتا جائے گا, ایک کام کو کمپلیش نہیں کر پائے گا. پھر اس کا بیہیویئر ہوتا ہے, تیسری چیز کہ اس کا بیہیویئر جو ہوگا وہ عام بچوں سے ہٹ کر ہوگا, وہ زیادہ اگریسو ہو جائے گا, زیادہ ناراض ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح لیٹر آن جب یہ بڑا ہوگا تو اس کا اینٹی سوشل, یعنی کہ معاشرے کے اندر جو نیگیٹو جو ورکس ہیں جنہیں برائیاں ہم کہتے ہیں, تو ان کی طرف اس کا جو ہے نا رجحان زیادہ ہو جائے گا. کتنی دیر تک یہ باتیں رہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک یہ جو باتیں آپ نے بتائیں, اب وہ جو آٹزم ہے اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کسی کو کوئی فائنینشیل سیٹ بیک ملتا ہے تو یہ تو کامن رسپانس ہے. مطلب ایک بچہ ہے وہ 12 سال سے کم عمر ہے, وہ یہ تو فیل کر لے گا گھر میں فوتگی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی نشانی آنی شروع ہو جائیں گی, تو یہ کتنے عرصے تک رہے تو اس کو بیماری کہیں گے؟ جو ADHD ہے اس میں 6 منتھس ہے, 6 منتھس تک اگر یہ ساری کی ساری اس کے اندر رہتی ہیں چیزیں تو اس کو ہم ADHD. اگریسو رہتا ہے, کاموں کو سوئچ اوور کر رہا ہے, اٹینشن نہیں دے رہا. جی. اور آٹزم میں جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے کہ وہ سپوز کسی بچے کی خدا نخواستہ گھر میں فوتگی ہو گئی, والدہ فوت ہو گئی, والد صاحب فوت ہو گئے, تو پھر وہ ایسا بیہیویئر شو کر رہا ہے, تو پھر تو وہ نہیں ہے. لیکن آٹزم کے اندر میں نے آپ کو 5-6 چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ لینگویج اس کی نہیں آ رہی, پھر وہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہا, پھر وہ لرننگ میں اس کو مسئلے ہو رہے ہیں, وہ کسی کے ساتھ سوشلائز نہیں ہو رہا, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, وہ بولنا چاہ رہا لیکن اس کو وہ الفاظ وہ نہیں بولے گا, ایک لفظ بول دے گا, الفاظ کو جملے میں نہیں لا سکے گا. تو ایسی چیزیں جب یہ کچھ مہینوں تک اوور دا پیریڈ آف منتھس جب یہ پرسسٹ کریں گی تو اس کو آٹزم کہیں گے. اور ان دونوں کے علاج کے لیے جو جیسے مثال کے طور پہ ایسا مریض سب سے پہلے تو ایک جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں پیڈیاٹریشنز ان کے پاس آئے گا, لیکن ان بچوں کو فوری طور پہ جو ہے نا کسی چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی ان کا یہاں پر تو یہ بہت بڑا لیوریج اور بہت بڑا آپ ذمہ داری دے رہے ہیں ماں باپ کو کہ وہ بچے کے رویے کو دیکھیں اور اس میں ترکیب بنائیں. یہاں پر ایک گزارش میں آپ سے کروں گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو یہ بیماری نہیں تھی, اس کا رویہ ایسا تھا, اور پھر ایک دم اس کے گھر میں یہ حادثہ, یہ واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد اس کو یہ بیماری ہو گئی, ایسا ہو سکتا ہے یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا؟ یعنی these diseases are influenced by event or not? جو آٹزم ہے اس میں تو اس کی اگر ہم دیکھیں وجوہات تو اس میں کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں
کہ جینز کا بھی کچھ اس میں عمل دخل ہے. کچھ میٹابولک ڈیزیزز ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہیں وہ تو نہیں ہے, اس کے بھی ہمیں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ اس میں کچھ اور چیز ہے, اس میں ایسے اگر ایونٹ ہوگا تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا, تو اس میں اس طرح کا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی اس کا تو نیچرل بیہیویئر ہوا کہ اگر کسی کے اوپر ایسا ایونٹ آتا ہے تو اس کے اوپر اگر ایسی کیفیت آتی ہے تو اس کیفیت کو نیچرلی ویئر آف ہو جانا چاہیے, آہستہ آہستہ اس کو نارمل ہو جانا چاہیے. یہاں پر ایک سوال اور بہت ضروری ہے کہ اگر بچہ ڈکلیئرڈ فٹ ہے, دیٹ بوائے, دیٹ گرل, دیٹ چائلڈ از ڈکلیئرڈ فٹ, یہ بچے نے سارے مائل سٹون بھی طے کیے 1 سال میں 2 ماہ میں جو اس نے کرنے تھے, اور اب اس کی ذہنی صلاحیت میں فرق کیوں ہے؟ ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں, ایک بچہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, ایک بچہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا. ایک بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے ہر چیز میں, ایک بچہ اتنا آگے نہیں نکل سکتا یا نہیں نکل پا رہا. پیرنٹس دے آر کوشچننگ دا ٹیچر, ٹیچر ہی از کوشچننگ دا پیرنٹس, دونوں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے رہتے بھی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے. تو پہلے ایک چیز اس میں یاد رکھیے, انٹرسٹس آر ڈفرینٹ, دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں, ذہنی کیپیبلٹیز مختلف ہو سکتی ہیں. ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا اس میں سختی کا, خاص طور پہ پریشرائز کرنے کا اور ہیمرنگ کا 24/7 اس بچے کے اوپر, وہ ایک ڈیزیز کا شکار ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے, غصہ کیا جا رہا ہے, ڈانٹا جا رہا ہے, اور بعض صورتوں میں اس کو مارا جا رہا ہے. یہ چیزیں اس کی اس کنڈیشن کو ورس تو کر سکتی ہیں, یعنی بدترین صورتحال بن سکتی ہے, اصلاح کی طرف نہیں آ سکتی. والدین کو بچوں کے ساتھ فرینڈلی اور بہت اچھا ماحول دینا چاہیے. انوائرمنٹل انفلوئنسڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ بچے کے جو ایک میلان ہوتا ہے, بچے کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر ہی بنتی ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کوئی نقش تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ انوائرمنٹ کو دیکھے گا اور سیکھے گا. اور یہاں پر والدین پہ کتنی بڑی ذمہ داری آ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں. آئیے دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, اپنے بچوں کو وابستہ کیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہمیں بہت سی اپرچونٹیز دیتا ہے, اور اگر والدین ان بچوں کے دلوں میں ان درخشاں اور اہم ہستیوں کی جو آج ایک ہمارے بزرگان دین ہیں اور اسلام کی ایک گلوریفائنگ پرسنالٹیز ہیں, ان کی محبت ڈالیں گے, ان کی اہمیت ڈالیں گے, ان کو پرسونیفائی کریں گے, ان کا رجحان اسلام کی طرف ہوگا, اور وہ مزید ایکسپلور اور مزید جستجو کی ان میں لگن پیدا ہوگی. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی میں فیضان مصطفیٰ ہے, فیضان اولیاء ہے. دعوت اسلامی ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کر رہی ہے, ٹوٹل سولوشن ہے دعوت اسلامی کے اندر. اور جب ان بچوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یہ بھی دینی معاملات میں آگے سے آگے بڑھیں, اولیاء کو پڑھیں گے اور ان اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی سیکھیں گے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی ہمیں پورا سیٹ اپ دیتی ہے. مدرسۃ المدینہ جہاں پر بچے حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یہاں پر جامعۃ المدینہ ہے جہاں پر درس نظامی ہوتا ہے, دارالمدینہ مکمل سکولنگ سسٹم ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.